قیامت کے دن ایک ایسا سینیریو بھی آئے گا وہاں پہ صرف 2 قسم کے لوگ ہوں گے. دیر ول بی اونلی 2 گروپس, اور ان دونوں گروپس کو ایک پل سے گزرنا پڑے گا, اور وہ پل صراط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اس وقت بھی وہ لوگ جو تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے وہ پل کو کراس کر لیں گے. They will be able to cross that bridge. اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ نیچے گر جائے گی اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ تقوی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ہم رمضان کے مہینے سے باہر نکلے ہیں, اور آپ نے شاید یہ سٹیٹمنٹ بار بار سنی ہو کہ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا تھا, آپ روزہ کس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے اندر تقوی بلڈ ہو. Now the question arises کہ کیا تقوی صرف اسی مہینے میں ہم نے بلڈ کرنا ہے اور ہم نے صرف اسی مہینے میں تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے؟ نو, آپ نے تقوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تقوی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی 3 نصیحتیں رکھوں گا, اور یہ بات آپ جان لیں جتنے حریص ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں اور کوئی شخص نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو سنے, سمجھے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور تقوی کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز آپ کو مل جاتی ہیں. ایک ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرنا, اللہ کے عذاب سے بچنا. اور تیسری ڈیفینیشن, اور اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ماننا, اپنی منمانی نہ کرنا. You have to work as per Allah's terms. آپ نے اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, اپنی منمانی نہیں کرنی. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لیٹس سے ایک بندہ کہیں جاب کرتا ہے, وہ کچھ باتیں باس کی مان لیتا ہے لیکن بہت زیادہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے. جب چیک ان کرتا ہے تو اپنے ٹائم کے مطابق کرتا ہے, چیک آؤٹ جب کرتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے. اگر اس کی یہی روٹین رہے گی تو کیا ہوگا؟ دس پرسن ول بیکم فائنینشلی بینکرپٹ. کچھ عرصے میں اس کو نکال دیا جائے گا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. لائک وائز دین میں جو بندہ اپنی منمانی کرتا ہے دیٹ پرسن بیکمز اسپرچولی بینکرپٹ, کیونکہ اس بندے نے اپنی منمانی کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِأَنْ أَرُدَّ دَانِقًا مِنَ الْحَرَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقْ 100,000. دانق کہتے ہیں ایسی کرنسی جو کہ بہت کم ہے, لو کرنسی, 50 روپے سمجھ لیں. عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے لیے 50 روپے سے بچنا جو کہ حرام کے ہیں, میرے لیے ان پیسوں سے بچنا جو کہ حرام کے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 خرچ کروں. اپیرنٹلی 1,00,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن جو بندہ 1,00,000 خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں وہ نفلی عبادت ہے. اور 50 روپے سے بچنا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے فرض ہے. سو یو ہیو ٹو سیٹ یور اسٹینڈرڈز. دیکھیں آپ نے ماننی اللہ ہی کی ہے. لائک وائز ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ, یہ بھی سلف صالحین میں بہت بڑا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ طلاب علم تھے, کچھ اسٹوڈنٹس آف نالج تھے, وہ ہمارے شہر سے گزر رہے تھے. تو ہم نے چاہا کہ وہ ہمارے گھر سٹے کریں, رات گزارے اور پھر چلے جائیں. تو انہوں نے ہمارے گھر سٹے کیا. رات کو میں اور میرے والد, وہ بھی اسکالر ہیں, ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور میں نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس سو رہے ہیں. اور میں نے کہا اعوذ باللہ, یہ کیسے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, اور یہ قیام اللیل نہیں پڑھ رہے. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا, میرے والد نے مجھے وہاں پر ہی پکڑا. کہتے ہیں یا بنی
نم اللیل کلہ ولا تذکر مسلما بسوء، اے میرے بچے ساری رات سو کر گزار لینا مگر کسی مسلمان کے خلاف اپنی زبان دراز مت کرنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی پر بہتان مت باندھنا۔ اب دیکھیں وہی سٹینڈرڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، رات کو قیام اللیل کرنا، ساری رات اٹھ کر نماز پڑھنا بہت نیکی کا کام ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ یو آر ڈوئنگ دیٹ فار یور سیلف، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان پر بہتان باندھنا اور پھر رومرز کو پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے دین کو ویسے ہی لینا ہے جیسے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ کے لیے فرائض کو ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، جو نفلی عبادت ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا ایک مسلمان بھائی ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اینڈ آن دی ادر سائڈ میں اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتا ہوں اور میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہوں، افرق قدم امی وما احب ان لیلتی بلیلتہ، میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ ہم اپنی راتوں کو ایکسچینج کریں، سواپ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے، اور اگر میں ساری رات اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں وہ تو میرے لیے ہے نا، مجھے ریوارڈ ملے گا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دین کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے نا پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے۔ جو انسان کے اوپر فرض ہے، جو فرائض ہیں، اس کو سب سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آن ون سائڈ تقوی کا لیول اوپر گیا، ایمان اوپر گیا، آپ نے نمازیں پڑھ لی، لیکن پھر ایسا بھی وقت آیا آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، اینڈ لائک وائز ہو سکتا ہے کہ کسی کو راہ چلتے ہوئے آپ نے پیسے دے دی اور سمجھ لیا کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ نہیں، نماز ادا کرنا دس از دی پرائیورٹی آف اے مسلم۔ تو آپ نے جو پرائیورٹیز ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے۔ سو دس واز پوائنٹ نمبر 1، جو نصیحت میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ کیا تھی؟ اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تم جہاں بھی ہو اور جب تک زندہ ہو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تم جہاں بھی ہو اور جب تک تم زندہ ہو، جب تک تم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، گناہ کو مٹا دو نیکی کر کے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے نیکی ضرور کرو۔ شیطان کیا گیم پلے کرتا ہے؟ سب سے پہلے شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کے نبی تمہارے لیے سفارش کر لیں گے۔ اور جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو شیطان بندے کو مایوس کر دیتا ہے، یو آر ڈومڈ، تمہارا اب کچھ نہیں بن سکتا۔ تو بندہ شاید پہلے جو تھوڑی بہت نماز بھی پڑھتا تھا وہ نماز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دس از ہاؤ شیطان ورکس۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ جب بھی بندہ گناہ کر بیٹھے، یو ہیو ٹو ریپیئر دا ڈیمیج بائی ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر حد قائم ہونی چاہیے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن پر حد قائم ہوتی ہے، جو پنشمنٹ ہے وہ اس پر واجب ہوتی ہے؟ فورنیکیشن، بدکاری، چوری کر لینا، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں جی، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے اس پر بھی حد قائم ہوتی ہے۔ لائک وائز اگر کوئی بندہ بہتان باندھتا ہے
سلینڈر کرتا ہے تو اس کے اوپر 80 لیشز 80 ویپس لگنے چاہیے. تو یہاں پہ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر حد قائم ہونے چاہیے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہوگا یا گناہ کبیرہ ہوگا. گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جب یہ شخص یہ بات کرتا ہے فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی خاموشی اختیار کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آتا ہے اور سیم سٹیٹمنٹ ریپیٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی دوبارہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اتنی دیر میں اقامت دینے والا اقامت دیتا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں, اور نماز جب ختم ہو جاتی ہے یہ شخص دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوبارہ وہ چیز ریپیٹ کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھے آپ پاک کریں, حد قائم کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایسا نہیں تھا کہ جب تو گھر سے نکلا تو نے وضو بنایا, تو نے وضو کیا, فاحسنت الوضوء, اور تو نے اچھے طریقے سے وضو کیا. اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ جب وضو کرے تو یہ دیکھ لے کہ جن باڈی پارٹس پر پانی لگنا چاہیے وہاں پہ وہ اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی باڈی پارٹ ڈرائی رہ جائے, چاہے وہ آپ کے ہاتھ ہیں ایلبو تک یا آپ کے پاؤں ہیں, رائٹ. کیا تو نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا؟ تو شخص کہتا ہے بلا یا رسول اللہ, میں نے اچھے طریقے سے وضو بھی کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم شہدت الصلاۃ معنا, کیا اس کے بعد تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ نعم یا رسول اللہ, میں نے نماز بھی پڑھی. تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد غفر لک حدک, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیرا وہ گناہ معاف کر دیا ہے جس پر حد واجب تھی. بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دس تھنگ شوڈ موٹیویٹ ہیم ٹو ڈو گڈ ڈیڈز, اس کو پھر نیکی کی طرف آنا چاہیے. سو دیز ور ٹو انسٹرکشنز. پہلی انسٹرکشن کیا تھی؟ اتق اللہ حیثما کنت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو, اللہ کی مانتے رہو, اپنی منمانی نہیں کرنی جب تک تم زندہ ہو اور تم جہاں بھی ہو. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 واز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, جب بھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو نیکی سے مٹا دو, نیکی کرو. پوائنٹ نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. آپ مجھے بتائیں لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا اس کا تقوی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ What does it have to do with taqwa? For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala ہم لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ میرے سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. Anyone else? ایکچولی کبھی کبھار نا لوگ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ تو ریپیئر کرتے ہیں, اچھا بناتے ہیں, اسٹرانگ بناتے ہیں, لیکن مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ حقوق اللہ کا تو خیال کرے لیکن اللہ کے جو بندے ہیں ان کو نظر انداز کرے. اور یہ بھی بات جان لیں, ہاؤ وڈ وی ڈیفائن رائچسنس, کہ ہم نیکی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ایسا بندہ جو کہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس پرسن از ابیوزو, یہ گالیاں دیتا ہے, بیک بائٹ کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, کیا یہ بندہ نیک ہے؟ دی آنسر از نو, یہ بندہ نیک نہیں ہے. اور ہمارے ہاں نا کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, لوگوں کو اپیرنٹلی دیکھ لیتے ہیں کہ بندے کی داڑھی ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, مسجدوں میں آتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو تنگ مت کرنا, اگر اس نے تمہارے اگینسٹ دعا کر دی نا تو بس یو آر ڈوم, تم پھر برباد ہو جاؤ گے. حالانکہ یہ بندہ اگر گھر میں جاتا ہے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, بچوں پہ ظلم کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے,
خام خواہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے تو جان لیں یہ بندہ نیک نہیں ہے. اور یہ جو تقوی کا سٹینڈرڈ ہے نا، اس کو بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، لائک وائز لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جتنا سلوک اچھا وہ لوگوں کے ساتھ کرے گا یہ جان لیں اتنا ہی وہ تقوی میں اوپر ہے. دس از دا اسٹینڈرڈ وچ وی ہیو ٹو سی. کیونکہ کوئی بھی بندہ مصلی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. بندہ بدتمیزی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خلقت کے ساتھ کرتا ہے، رائٹ؟ جیسے آپ نے بات کی نا کہ جب بندہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اصل میں تقویٰ تقاضا یہی کرتا ہے کہ وہ بندہ جان لے میں اس کے ساتھ جیسے ڈیل کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. کیونکہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ان فلانا تصلی فی اللیل وتصوم النہار وتتصدق. اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو کہ نماز پڑھتی ہے اور صبح روزے رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے. وتفعل کا مطلب اہل علم کہتے ہیں بہت زیادہ نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے. اور اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ دس وومن گوسپس، یہ رومرز پھیلاتی ہے، یہ بیک بائٹ کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، بہتان باندھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، میں تمہیں بدگمانی سے خبردار کرتا ہوں، یہ بہت بری چیز ہے. ان الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے. جب بندہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ نیکی تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کو تنگ بھی کرتی ہے، وہ بیک بائٹ کرتی ہے اور گوسپس کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور یہ جہنم میں جائے گی. اور اسی طرح صحابہ کرام نے ایک اور عورت کے بارے میں بتایا کہ وَفُلَانَ تُصَلِّ الْمَكْتُوبَ، کہ ایک اور عورت ہے جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہیں. وَتَصَدَّقْ بِأَفْوَارٍ، اور افوار کہتے ہیں کہ جب دودھ خشک ہو جاتا ہے، ڈرائیڈ ملک، اس کے نا چیز کیوبز بن جاتے ہیں. یعنی اس عورت کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جو بھی اس کی کیپیسٹی میں ہے اس حساب سے وہ چیریٹی کر لیتی ہے، لیکن وہ کرتی کیا ہے؟ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. اصل میں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اتنا ہی وہ لوگوں کی پرواہ کم کرتا ہے. جب لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں تو وہ اتنی جلدی اوفینسو نہیں ہو جاتا، وہ اوفینڈڈ نہیں ہوتا. کئی لوگ نا تقوی کا لباس تو پہن لیتے ہیں، اپیرنٹلی آپ کو وہ تقوی والے لگتے ہیں، لیکن جب ان کا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بحث ہو جاتی ہے اور بحث وہ آگے چلی جاتی ہے تو پھر وہ لباس اتر جاتا ہے. اینڈ دین یو سی دا ریالٹی آف دیس پیپل. وہ گالی کی طرف چلے جاتے ہیں، ابیوسو ہو جاتے ہیں اور پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے. تو آج بریفلی جو ہم نے پڑھا، وی اسٹڈیڈ 3 ایلیمنٹس آف تقوی. اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ کی مانتے رہو، اپنی منمانی نہ کرو جب تک تم زندہ ہو اور تم جہاں بھی ہو. پوائنٹ نمبر 2 واز، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی سے مٹا دو. اینڈ پوائنٹ نمبر 3، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ دس از دی تقوی ٹرائینگل. بندے کو چاہیے کہ ان
تینوں ڈومینز کے اوپر کام کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں تقوی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر ہی بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و جزاکم اللہ خیرا.